وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، پھر ارشاد فرمایا کتنی بستیاں جن کو ہم نے ڈیل دی تھی اور ان کو مہلت دی تھی، وَهِيَ ظالمۃ، اور وہ لوگ ظالم تھے، ثم اخذتها، پھر ہم نے ان کو پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو ایک دن لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی آپ فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، تو بے شک میں تمہیں صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، لہم مغفرۃ، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا، ورزق کریم، اور انہیں عزت کی روزی عطا فرمائے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے لیے، معاجزین، اولئک اصحاب الجحیم، تو آیتوں کو صرف ہار جیت کے لیے وہ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور یہ آیتیں شعر ہیں آپ کا، کبھی یہ کہتے ہیں یہ کاہن ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یہ جادو ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے آپ سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے، ولا نبی، اور کتنے ہی ہم نے نبی بھیجے، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ ان پر القى الشیطان فی امنیتی، جب انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھا تو شیطان نے ان پر اپنی طرف سے القاء کیا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، تو رب تعالی نے وہ سارا مٹا دیا جو شیطان نے ڈالا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ نے اپنی آیتوں کو پکا کر دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں دو اصطلاحیں رسول اور نبی الگ الگ آئے۔ رسول 313 ہے، رسول، اور نبی 1,24,000 کم و بیش۔ انہی تعداد پر آقا کریم کے صحابہ 1,24,000 کم و بیش ہے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد ہے، اور بدری اصحاب کی تعداد 313 ہے۔ ایسے ہی رسولوں میں 4 اولو العزم ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 4 خلفائے راشدین جو ہیں۔ پھر آگے اولیاء اللہ کی بھی یہی مراتب چلتے ہیں، 313، 4، 1، تو یہ اسی روحانی بنیاد پر یہ سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو رسول وہ ہوتا ہے صاحب شریعت بھی ہو، اللہ نے اس کو کتاب عطا فرمائی ہو اور وہ صاحب شریعت، اس کی نئی شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے رسول کی شریعت پر پابند ہو۔ یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں سے رسول صرف 313 ہیں جن کو رب تعالیٰ نے شریعت بھی دی، کتاب بھی عطا فرمائی، وہ صحیفے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہے وہ اس رسول کے اپنے سے پہلے جو رسول ہے اسی کی شریعت پر لوگوں کو احکام بتلاتا ہے۔ دوسری بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے جب سورۃ النجم کا نزول ہوا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تو آقا کریم یہ تلاوت کرتے، ہر آیت پر وقف فرماتے، پھر آگے وقف فرماتے، پھر وقف فرماتے، تو شیطان آیا مشرکین کے کانوں میں، شیطان نے اپنی طرف سے قرآن کا کچھ حصہ ملا کر القاء کیا، ان کے کانوں میں پڑا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، آقا کریم نے یہاں جب وقف کیا تو شیطان نے ان کے کانوں میں یہ پڑا تلک الغرانیق العلا، اس کے ساتھ ایک آیت اور ملا لی، آیت نہیں اپنی طرف سے آیت بنا کر۔ اب وہ خوش ہو گئے کہ جب سنا تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا، یہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا۔ سورہ نجم جیسے ختم ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو وہاں اس وقت جتنے مومن موجود تھے یا مشرک تھے سب آقا کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور
سجدہ مکمل ہونے کے بعد خوش ہو کر کہنے لگے آج محمد نے ہمارے دین کی تابعداری کر دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے تلک الغرانیق العلا کہ یہ بت جو ہیں بڑے اونچے مرتبے اور شان والے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَا اور بتوں کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھ گئے کہ محمد بھی ہمارے دین کی طرف آ گیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ خبر دی کہ یہ شیطان نے ان پر القاء کیا ہے، تبھی یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں، آیات وہی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور وہ آیتیں یہ ہیں۔ میرے آقا نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی جن میں سے ان آیات کو ان باتوں کو نکال دیا گیا تھا۔ یہاں مفسرین کی بہت بڑی بات ہے۔ جب علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کرتے ہوئے کسی عالم سے پڑھ لیا کریں، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود پڑھ لیتے ہیں، اردو میں آگے ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے، ہم خود سن لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی وہی کچھ ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر اتنی لمبی ہے، بعض نے یہ لکھا کہ یہ الفاظ آقا کریم کی زبان سے ادا ہوئے، بعض نے یہ کہا کہ یہ شیطان نے آقا کریم کو وسوسہ سے ڈالا، بعض نے یہ کہا کہ شیطان نے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اور ان کے لیے نبی کی آواز بنا کر ان تک پہنچا دی۔ یعنی ایسے کئی اس پر سوالات کیے اور کہا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا، جب کسی آیت اسی صورت کے شروع میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ کا جو صاحب ہے، جو نبی ہے، نہ ہی وہ گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ راہ سے بھٹکتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش کی کوئی بات کرتا نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو یہ جب وحی نہیں تو نبی نے کہا کیوں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان نے اسی صورت میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جس صورت میں اللہ نے یہی کچھ فرمایا ہے۔ تو اب بڑے بڑے یہاں کا رک جاتے ہیں۔ اگر ایسا سمجھ لیا جائے کہ شیطان نبی کی زبان میں بولا، یا شیطان نے نبی پر وسوسہ ڈالا، یا شیطان نے نبی کے دل میں ڈالا، اور نبی، بعض نے یہ لکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھکن میں تھے اور نیند کے غلبے میں تھے، تب انہوں نے ایسا پڑھا، اگر یہ ساری چیزیں مان لی جائیں تو یہ تو سارا کا سارا دین ہی وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں قرآن میں اور کتنی شیطان کی آیتیں ملی ہوں گی، پتہ نہیں نبی کے احکام میں نبی کی زبان سے شیطان نے اور کتنوں کو ایسے وسوسہ ڈالا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں جو مختار رائے علماء نے فرمائی وہ ایسے ہے کہ آقا کریم نے جو پڑھا وہ سورۃ النجم کو پڑھا، شیطان نے اپنی طرف سے یہ مشرکوں کے کانوں میں ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا آپ کی آواز میں یا آپ پر وسوسہ ڈال کر ایسے نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ پیچھے صحابہ بھی سن رہے تھے، کسی اور صحابہ نے نہیں سنی، صرف مشرکوں نے یہی کچھ سنا۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ مسئلہ تفسیر میں جو بیان ہو، جب 2-4 لائنیں پڑھ لیں تو پوری پڑھنے کی کوشش کیا کریں، آدھے میں سے نہ چھوڑا کریں، وہ بندہ ویسے ہی شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔